نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے یؤمنون بالجبت والطاغوت، جب بت کو کہتے ہیں، بت کا نام ہے. طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اہدا ہؤلاء، یہ لوگ، اہدا زیادہ ہدایت والے، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، نصیراً، مدد کرنے والا. ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی جانب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ ایمان لاتے ہیں بت پر اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں کافروں سے یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں سے راستے کے اعتبار سے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور جس پر اللہ تعالی لعنت کر دے اے مخاطب تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا. ان آیات کے اندر بھی اہل کتاب کی تردید کی گئی ہے، اور یہ آیات ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مختلف یہودیوں کے قبائل موجود تھے. آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ان کے ساتھ مدینہ کی حفاظت کے حوالے سے معاہدہ قائم کیا کہ ہم سب یہاں کے باسی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، لہذا ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم مدینے کی حفاظت کریں گے. اگر کسی نے ہم پر حملہ کیا تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن ان یہودیوں نے ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق سازش ہی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی اور ضرر پہنچانے کی پوری کوشش کی. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلی طور پر کامیابی عطا فرمائی. کفار ناکام ہو کر واپس ہوئے. غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پر بھی پریشانی آئی،
اور کافر پھر بھی ناکام ہی گئے۔ کافروں کے دل کے اندر بھی یہ بات تھی کہ جب ہمارا پلڑا غالب آ رہا تھا تو مسلمانوں کو ختم کر کے آنا چاہیے تھا، ہم نے بھی غلط کیا۔ اور یہ جو مدینہ کے اندر یہودی آباد تھے، ان کو بھی بڑی کھٹکی یہ بات، کیونکہ ان کی تو حکومت دن بدن جا رہی تھی نا، یہاں کے تو وہ چودھری بنے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے۔ تو اب آہستہ آہستہ اسلام مضبوط ہو رہا ہے، اسلام کا قلعہ بنتا جا رہا ہے مدینہ منورہ، اور ان کی ریاستیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ان کو اس چیز کا بڑا غم تھا، بڑی پریشانی تھی، اور یہ ہمیشہ سے ہے کہ جب ایمان والے اور مومنین غالب ہونے لگے تو کافروں کو یہ بات پسند تو نہیں ہے۔ کافروں کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے کہ یہ کیا ہونے لگا، یہ کیا ہونے لگا۔ تو یہودیوں کے سردار تھے، ایک تھا حیی بن اخطب اور ایک مشہور کعب بن اشرف، یہ ان کے بڑے صاحب علم لوگ تھے، اور یہ سارے باقی جو یہودی ہیں وہ ان کی بات مانا کرتے تھے۔ اور جو کعب بن اشرف تھا یہودی، اس کا بڑا کاروبار تھا، سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سود پر۔ اس کا وہ کاروبار مکہ المکرمہ تک پھیلا ہوا تھا، وہ لوگ بھی معاملات طے کیا کرتے۔ اس کی وجہ سے اس کی واقفیت ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ اس کے دل میں یہ بات آئی اور کھٹکی کہ کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ ہم بھی اور یہ کفار دونوں مل جائیں اور مسلمانوں کا مقابلہ جو ہے وہ ڈٹ کر ایک مرتبہ کریں کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کعب بن اشرف نے اپنے ساتھ ایک قافلہ تیار کیا، اور یہ لوگ مکہ المکرمہ پہنچ گئے ان کفار کے ہاں، اور اپنے آنے کا مقصد انہوں نے بتلایا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے تمہارے اور ہمارے جو مشترکہ دشمن ہیں ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تم لوگ بڑے سازشی قسم کے ہو، تم پر اعتبار کرنا بڑا مشکل ہے، اتنی جلدی ہم تم لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر یہ عزت اور غیرت والے ہوتے تو ان کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن انسان دشمنی میں اور محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، انسان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ جہاں دشمنی آ جائے پھر حد سے آگے جاتی ہے، اور جس سے محبت ہو جائے وہاں پر بھی انسان اندھا گنگا بہرا ہو جاتا ہے۔ یہ آئے ہیں ان سے تعاون لینے کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم آپ کو کیسے اعتبار دلا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ ہمارے جو بت ہے نا، بت، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے تم ان کو سجدہ کرو تو پھر ہم یقین کر سکتے ہیں اس بات کا کہ تم ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ اب شرک پرستی تورات کے اندر اس کی تو بڑی سخت تردید آئی ہے، اور یہ جو یہودی تھے یہ تو بھگت چکے تھے اس کو۔ بھائی کچھ دن انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دور میں، تو کتنا سخت انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا کہ تم نے یہ غلط کام کیا، لہٰذا تمہاری توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے، قتل کر دو۔
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اس کے علاوہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی کوئی صورت نہیں۔ اب مجبوراً ان کو اس وقت عمل کرنا پڑا کہ قتل کریں ان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، فرمایا چلو اب معاف کر دیتے ہیں، آئندہ نہ کرنا یہ۔ کچھ قتل ہوئے، اب ان کو پتہ تھا غیر اللہ کی پرستی، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا انجام ہماری کتاب میں کتنا سخت ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اس سے پہلے، لیکن وہی بات دشمنی میں حد سے بڑھے اور ان کے بتوں کو سجدہ کرنے لگ گئے، ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اچھا جی، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا ہماری باتوں پر۔ جی بات یہ ہے کہ معاہدہ تو ہم کریں گے تمہارے ساتھ، لیکن معاہدے کے لیے ہمیں یہاں نہیں ٹھہرنا ہوگا، ہم مسجد الحرام میں بیت اللہ کے سامنے جا کر معاہدہ کریں گے، تمہارا اور ہمارا معاہدہ وہاں پر ہوگا۔ اب مکہ والے بھی آئے، اور یہ جو یہودی تھے ان کے بھی 30 آدمی آئے، 30 ادھر سے 30 ادھر سے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور وہاں انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سازش تیار ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، اور معاہدہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے تو ویسے شرم آنی چاہیے کہ جس اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا، اسی اللہ کے گھر میں ہم ان کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، اللہ اکبر۔ یہ رب کا ہی حوصلہ ہے کہ اس نے برداشت کیا کہ اس کے آخری اور محبوب نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے بیت اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہیں غرق کر دیتے، وہیں پکڑ لیا جاتا۔ تیسری بات، مکہ کے کافر کہنے لگے تم لوگ اہل کتاب ہو، کتاب تمہارے پاس موجود ہے، تم ہمیں بھی جانتے ہو، مسلمانوں کو بھی جانتے ہو، دونوں سے تمہاری واقفیت ہے، صحیح صحیح یہ بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے، کس کا دین ٹھیک ہے؟ ہمارا دین ٹھیک ہے یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے وہ ٹھیک ہے؟ اب یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تو شرک بھی جائز نہیں، بت پرستی، اور کفار مکہ قیامت کے بھی منکر ہیں، اہل کتاب قیامت کے قائل ہیں، اور مسلمان تو قیامت کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے بھی قائل ہیں۔ تو اب بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یار ہم تو پھر پھنسنے لگے، لیکن پھر انہوں نے گول مول کیا، کہنے لگے ذرا تم اپنا عقیدہ ہمیں سناؤ، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجد الحرام کی تعمیر کرتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، لوگوں کو کھلایا کرتا ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ہمارے کام ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہاں ہاں، تمہارا دین جو ہے نا وہ ان کے دین سے بہتر ہے۔ دل میں سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کہ وہی ٹھیک ہے ان سے، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، وہاں تو اختلاف صرف نبوت کا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ کا نبی نہیں مانتے،
اور مسلمان تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں. بات تو صرف یہاں تک ہے وہاں، اور ادھر تو سب کچھ چینج ہے، ساری چیزیں ہی تبدیل ہیں. لیکن کہنے لگے تم اہدا، تم زیادہ ہدایت والے، تم ان سے زیادہ بہتر ہو. اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. یہ والی آیات جن کا آپ نے ترجمہ بھی سماعت فرمایا. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ لیے پھرتے ہیں. کے اندر پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کتاب والے ہیں، فرمایا نہیں، جن کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے، کہ کتاب تورات کے ان نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، صرف اپنے مطلب کے جو ورقے تھے وہی سنبھالے پھرتے ہیں. جو ان کے خلاف ہیں وہ ورقے غائب کر دیے انہوں نے، وہ حصے چھپا کے رکھے ہیں، وہ نہیں سناتے، وہ لوگوں کو نہیں بتلاتے. اس لیے فرمایا کتاب کا ایک حصہ جن کے پاس ہے، جن کو دیا گیا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کیا کرتے ہیں؟ بالجبت، جبت کہتے ہیں بت کو، بت کا نام تھا، یہ تو بتوں پر ایمان لاتے ہیں. والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر پیغمبر بھیجے اور ان کو حکم دیا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے غیر کی عبادت سے بچنا ہے. اس کو اللہ نے طاغوت فرمایا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، شیطان بھی طاغوت ہے، غیر اللہ بھی طاغوت ہے، بت بھی طاغوت ہے. جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت کے اندر شامل ہے. تو فرمایا ہے کتاب، اور ایمان کس پر ہے؟ طاغوت پر ہے. جس کے پاس کتاب ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا. جو اللہ کی کتاب سے دور ہوگا وہی طاغوت کا پجاری بنے گا اور عبادت کرنا والا بنے گا. تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، سجدے کیے تھے نا انہوں نے، سجدہ کرنے کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا، جبکہ ایمان نہیں تھا ان کے بتوں پر کہ واقعتاً یہ بھی معبود ہیں. اہل کتاب معبود صرف اللہ کو ہی سمجھتے تھے وہ بھی، لیکن غیر کو سجدہ کیا تو اللہ نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، غیر اللہ کو سجدہ کرنا ان پر ایمان لانا ہے. اپنا ایمان جاتا رہتا ہے انسان کا، جب غیر کو جو سجدہ کر دیا، توحید کہاں رہی، وحدانیت کہاں رہی، ختم ہو گئی. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں جو قیامت کو ہی نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہے. اب اللہ رب العزت نے انتہائی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں. ایسے لوگوں پر جنہوں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے. معلوم ہوا صرف صاحب علم ہونا کافی نہیں کہ کسی کے پاس بڑی معلومات ہیں، جی بہت جانتا ہے، جب تک اس کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہے، جب تک اس کا اپنا عمل ٹھیک نہیں ہے. جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس علم کے مطابق اس کی اپنی زندگی، اپنا عقیدہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے. لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنتیں. علم تو کافروں کے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت اصل میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو.
کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا، دھتکار دیا، الگ کر دیا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اس کی تباہی میں شک ہی کوئی نہیں۔ وہی کامیاب ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ کی لعنت آ جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اے مخاطب اس کے لیے کبھی بھی تو کوئی مددگار نہیں پائے گا کہ اللہ اس کو کامیاب کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہفت اقلیم کا مالک کیوں نہ ہو جائے، جس پر رب کی لعنتیں ہیں وہ اللہ کا مبغوض ترین انسان۔ اور ذخیرہ احادیث میں کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بیان فرمایا، فلانا بھی ملعون ہے، فلانا بھی ملعون ہے، سود والا بھی ملعون ہے، دینے والا بھی، لینے والا بھی، لکھنے والا بھی، اور رشوت والا بھی، فلاں بھی، فلاں بھی۔ ساری لعنت کی جو صورتیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہم لوگوں نے اسے اختیار کیا ہے، اور اللہ نے فرما دیا جس پر میری لعنت ہو جاتی ہے پھر اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا، سارے اسباب ہونے کے باوجود وہ ناکامی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو لعنتی کاموں سے بچائے، اور جن چیزوں سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اللہ وہ رحمت والے کام ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔